اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والغیبة العسکریہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ نعرہ الصلاة فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات وقت محدود ہے اور ذکر و سستی کا ہے جن کے فضائل لامحدود ہیں. وہ بیوی ہیں کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ. جب سیدہ کونین چلا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں. اللہ محمد و محمد. ان کی رفتار رسول اللہ کی رفتار تھی، ان کی گفتار محمد مصطفیٰ کی گفتار تھی. وکانت لا تحیر، اور وہ نسوانی عوارض سے پاک تھی. یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں الاخبار الدول والتاریخ الاول، اس کتاب سے احمد بن سنان کرمان دمشقی کی کتاب ہے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. وہ اتنی پاک بیوی تھیں کہ ان کے ہاں حسن اور حسین کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. وصلت المغرب، اور بیوی نے فوراً نماز مغرب کو انجام دیا. اللہ اکبر. ایک مل کے سروات دے دیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی سیدہ ہیں اور بی بی پاک بھی سیدہ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کانت مریم سیدتہ نساء فی زمانہا. حضور نے فرمایا کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے جتنی عورتیں گزر چکی ہیں اور جتنی عورتیں آنے والی ہیں، کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. حضرت مریم بھی بطول ہے، ان کا لقب بھی بطول ہے، بی بی زہرا کا لقب بھی بطول ہے. بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ملفوف اندازی سے ممبر سے کی جا سکتی ہیں، آپ حضرات اسے محسوس کریں گے. جو شادی نہ کر کے بطول ہو وہ مریم ہوتی ہیں، جو ازدواج کے بعد بھی بطول رہے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. مل کے صلوات دے دیں. پانچ بعثت 20 جمادی ثانی بی بی کی تشریف آوری ہے، اور وہ جو تشریف آوری تھی وہ بھی خاص اہتمام کے ساتھ تھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے اپنے پاس اور ایک سیب عطا کیا ہے، اور اس سیب کو آپ دنیاوی سیب سے قیاس نہ کیجیے گا، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سیب کی تمثیل پیش کی گئی ہے، ورنہ وہ کیا حقیقت ہے اس کی کوئی نہیں جانتا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں، آج مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات بھی ہے، شب جمعہ ہے، نوچندی جمعرات ہے، ایک عجیب ہی شب ہے آج کی۔ آج کی شب کی زیارت میں، زیارت وارثہ میں آپ سب پڑھیں گے اشہد انک کنت نورا فی الاصلابش والارحام المطہرہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا تھا۔ یہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی نور کی فضیلت ہے۔ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہی الفاظ ہیں اور ائمہ کی زیارت میں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں الفاظ نہیں ملیں گے۔ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بی بی کی زیارت میں نہیں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی کے نور کو کسی صلب شامخ میں رکھا ہی نہیں، اپنے پاس عرش پہ رکھا ہے اور براہ راست اپنے حبیب کو بلایا اور بلا فصل اس سیب کو عطا کیا جس کے ذریعے سے نور زہرا اللہ کے پاس سے اپنے حبیب پہ منتقل کیا اسے۔ یعنی یہاں خدا اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، نہ کوئی اصلاب شامخہ، نہ کوئی ارحام مطہرہ، براہ راست جس بی بی کے نور کو عطا کیا گیا وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اپنے بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ یا اللہ ہے میرے ساتھ۔ اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مل کے صلوات مل اللہ صلی اللہ یہ کوئی اختلافی بات تو نہیں ہے، یہ تو باتیں کہ جو شیعہ سنی مورخین اور محدثین نے لکھی ہیں۔ تو جس بی بی کی آمد ہے 20 جمادی الثانی 5 بعثت، اور وہ دنیا سے تشریف لے گئیں 2 روایتوں کے مطابق، بلکہ اصل میں 3 تاریخیں ہیں، 40 دن کی روایت بھی ہے، 75 دن کی روایت بھی ہے، 95 دن کی روایت بھی ہے، جو آج 95 دن کی روایت کے اعتبار سے مجلس ہو رہی ہے۔ یعنی 3 جمادی الثانی بی بی دنیا سے تشریف لے گئیں، اور جو 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری بی بی دنیا سے تشریف لے گئیں تو 18 برس کا سن ہے، لیکن 18 برس کے سن میں عالم یہ ہے کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی تو محمد مصطفیٰ احترام میں بلند ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ جو 4 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر لے اس پہ جنت واجب ہے۔ بیٹی کی ولادت پہ شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے، آپ کے لیے جنت کا ایک راستہ کھولا ہے۔ پھر حضور نے کہا 4 بیٹیاں بہت ہیں، جسے 3 بیٹیاں اللہ نے عطا کی اور وہ صحیح پرورش کر لے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ پھر کہا 3 بھی بہت ہیں، جو 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر لے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ پھر کہا جو 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر لے اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹی کا جو احترام کرنا مصطفیٰ نے سکھلایا ہے، مصطفیٰ جیسا باپ اور فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب حضور احترام میں بلند ہو تو یہ نہ سمجھیے گا کہ باپ فقط بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے۔ وقت نہیں ہے زیادہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا تھا، اچھا یہ کہ حضور احترام میں بلند ہوتے تھے، یہ ہم محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ جو عربی سے واقفیت رکھنے والے افراد تشریف فرما ہوں گے، قام بہا نہیں ہے یہاں پر کہ جب بی بی آتی تھی تو حضور قام الیہا، آگے بڑھ کے دوڑ کے استقبال کرتے تھے، محمد مصطفیٰ استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، واجلسہا فی مجلسی، اور فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے، میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ زہرا بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
حضور آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے، اور کل لمحہ کانت، جب بھی داخل ہوتے بی بی آتی تھی، جب بھی، یعنی چاہے بچپن کا عالم کیوں نہ ہو، یہ جوانی کی بات نہیں ہے فقط، جب بچپن میں بھی بی بی آتی تھی تو حضور احترام میں بلند ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے دوڑ کے استقبال کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ فقط باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. کیوں؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک تصور میں لائیں ایک محفل کو جہاں رسول اللہ موجود ہو، باقی انبیاء بھی ہوں، تو اگر حضور کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نا. نوح علیہ السلام کیا وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا. جب محمد مصطفیٰ بلند ہوں گے تو سارے انبیاء بلند ہوں گے، اور جب حضور بلند ہوں گے تو سارے ائمہ بھی بلند ہوں گے. سبحان اللہ. فقط مصطفیٰ نہیں، جس کے احترام میں، جس کے منصب کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں اور 12 ائمہ کی امامتیں بلند ہو جائیں، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی سبحان اللہ. سن 5 بعثت حضور کی خدمت میں بی بی فاطمہ پہنچی، ان کی ولادت ہوئی، اور پھر تقریباً 7 سال تک یا 8 سال تک بی بی مکہ میں رہی ہجرت سے پہلے. اور جو بی بی ہجرت سے پہلے مکہ میں رہی تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے حضور پر پتھر بھی پھینکتے ہیں، راہ میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، حتیٰ یہ کہ نعوذ باللہ اجڑی بھی پھینکتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب حضرت ختیجہ کی وفات ہو گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی، تو جب حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ کونین اپنے باپ کے لیے ایسے خیال رکھتی ہیں جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے خیال رکھتی ہے. اور حضور یہ کہیں کہ انتی ام ابیہا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو. میں بہت مختصر الفاظ میں ایک تاریخ کا گوشہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ سن 5 بعثت سے ہم پہنچ جائیں 20 جمادی الثانی سے 3 جمادی الثانی 11 ہجری تک، ایک سفر ہو جائے 18 سال کا. مختصر الفاظ میں کہ آپ اپنے باپ کی ماں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں، ماں یعنی جہاں سے اصل ہو، جہاں سے جڑ ہو کسی شے کی. یقین فرمائیے اگر سیدہ کونین کی یہ شہادت نہ ہو تو محمد رسول اللہ کے پیغام کو ماننے والا کوئی نہ بچے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کی شہادت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی خاطر. تو جب علی کی ولایت کی خاطر بی بی قربانی دے رہی ہیں، کیوں علی کی ولایت کی خاطر قربانی دے رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلاصہ کر دو ایک جملے میں، جس کے پاس علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. یا اللہ، بات کیوں علی ولی اللہ کو ماننا ضروری ہے؟ کوئی جذباتی بات ہے کیا فقط؟ نہیں، توحید کو سارے مسلمان مانتے ہیں. یہاں بہت دور تک آواز جا رہی ہے اور میں بہت ادب احترام سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توحید کو تو سب مسلمان مانتے ہیں، لیکن کیا ایک ہی طرح کی توحید کو مانتے ہیں یا مختلف ہے؟ مختلف ہے. آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں ملے گا. اچھا میں کوئی مناظرہ تو یہاں سے پڑھ نہیں رہا، بڑے ادب احترام کے ساتھ اگر میں ایک بات عرض کر دوں، مثال کے طور پر کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. اس ایک جملے میں پوری داستان ہے یہاں پر. اب جس نے جو توحید کو ماننا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کے ماننے ان کے ماننے میں فرق کیوں ہے؟ یہ علی کی ولایت کی وجہ سے. کیونکہ آپ تک جو علی ولی اللہ کے ذریعے توحید پہنچی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی پیر ہے جسے وہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی پیٹ نہیں ہے. یہ ساری وہ روایتیں وہ حدیثیں ہیں کہ جو اور کتابوں میں موجود ہے اسے سنا رہا ہوں. آپ کے جو نہج البلاغہ کی توحید ہے وہ ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووتد بسحور میدان ارض. لائے کوئی علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور اولاد علی کے علاوہ توحید کے بارے میں ایسے جملے، اپنا ماتھا ٹیک دوں گا میں اس کے در پر. پہنچ رہی ہے؟
حمد اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس کی مدحت کر سکے. یہ علی کی توحید ہے. لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعمہ العادون. گننے والوں کی حیثیت اور طاقت نہیں کہ اس کی نعمتوں کو گن سکے. ولا یؤدی حق المجتہدون. کوشش کرنے والوں کی کوششیں ختم ہو جائیں گی. اس کی درگاہ کا اس کی بارگاہ کا حق نہیں ادا ہو سکے گا. یہ علی ابن ابی طالب نے ہمیں توحید سکھلائی ہے. سبحان اللہ. مولا نے ہمیں توحید سکھلائی ہے کہ جب روایت کے مطابق پوچھا گیا کہ مولا اللہ کا شکر کیسے ادا کریں کہ حق کے شکر ادا ہو جائے. آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں, حق کے شکر تو کوئی نہیں ادا کر سکتا, تو کوئی طریقہ ہے مولا؟ امام نے کہا کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا نا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہو, تو سمجھ جاؤ کہ جو شکر کا حق تھا وہ ادا ہو گیا ہے. یہ توحید آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ در علی ابن ابی طالب سے مل رہی ہے. تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ بچا کیسے؟ وہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی وجہ سے بچا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ چین سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا بی بی کی شہادت وہ حد فاصل ہے تاریخ میں کہ جہاں سے چاہے بظاہر مسلمان توحید کو مانتے ہو, لیکن جو علی کو نہیں مانتے وہ کسی اور توحید کو مانتے ہیں. جو علی کو مانتے ہیں وہ خالص توحید کو مانتے ہیں, وہ خالص نبوت کو مانتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی اہل بیت کے مذہب کے ماننے والوں کو ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں نہیں ضرورت پڑی ہمیں؟ اس لیے کہ ہمارے امامت کا عقیدہ موجود ہے. نبوت ختم, امامت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سٹاپ ہو گئی. ایک جملہ اور کہوں, علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. نبوت ختم ہو گئی, امامت شروع ہو گئی. جی یہ امامت اور ولایت بچی کس کی وجہ سے؟ شہادت زہرا کی وجہ سے. بات واضح ہو رہی. اس لیے اتنی تاریخ اہم ہے. یعنی سیدہ کونین نے قیامت تک کے لیے تعارف کروا دیا ہے کہ تمہیں حق ملے گا کس در سے. تاریخ میں اگر کوئی آج تک کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ بعد از وفات رسول حق کس کے پاس ہے, اس کے پاس کون سی واضح ترین دلیل ہے؟ کون سی دلیل ہے اس کے پاس؟ آپ جانتے ہیں, اچھا ذکر امام حسین اسلام کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے کہاں کن کن حصوں تک پہنچایا. میں جہاں کہیں گیا ہوں اور سینکڑوں لوگ ایسے جنہوں نے ہمارے اس فقیر کے سامنے مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے. انشاءاللہ سب تک ہدایت پہنچے, جو ہم ہدایت پر ہیں ہدایت پر ثابت قدم رہے انشاءاللہ. یہاں سے وہاں تک پرزور ایک حیدری اور فاطمی صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بغیر مبالغہ آرائی کے کہہ رہا ہوں, کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں, حقیقت ہے. یہ جو نعرہ حیدر اور یا علی بھی بچا ہے نا, یہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے. ورنہ مولا علی علیہ السلام کا نام لینے والا پہچاننے والا کوئی اس طرح سے نہ ہوتا. تاریخ میں حقیقت گم ہو چکی ہوتی, پتہ ہی نہ ہوتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ تو زہرا کی شہادت سامنے, فدق کا معاملہ سامنے, فدق کا معاملہ سامنے, سب پتہ ہے کہ بھئی حق کیا بات ہے, جس کو جو انصاف کے ساتھ تحقیق کرنا چاہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں دنیا کے جس علاقے میں گیا اور جہاں پر کسی نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا, پنجاب سے شروع کیجئے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن عرب ریاستوں سے آگے جائیے, خود مڈل ایسٹ اور آسٹریلیا تک. ایک ٹرکش آیا میرے پاس, ایسی بات ہے نہ مجھے ٹرکش آتی نہ اسے اردو آتی, انگریزی میں اسے بات کر, اس نے کہا کہ میں شیخ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں مذہب اہل بیت قبول کرنے. تو میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا بس میں نے پڑھا کہ فاطمہ کے ساتھ فدق میں کیا ہوا. ترکش. یہ وہ نور الہیہ ہے, یقین جانے. بس وقت اتنا ہی ہے. سورہ نور کی میں نے آیت پڑھی سلام کلام میں, آیت نور جسے کہا جاتا ہے, سورہ نور کا آیت نمبر 35 ہے. اس کا ابتدائی سے سناؤں گا, آیت تو بڑی تفصیلی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل و نور ہی کا مشکاتن, اس کے نور کی ایک مثل ہے. دیکھو اللہ کی مثل نہیں ہے کوئی, یہ عربی کی بڑی لطافت ہے.
مثل اور ہے، مثل اور ہے. لیسا کا مثل ہی شے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. اچھا مثل و مثل میں کیا فرق ہے؟ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا، کوئی اللہ کی ذات میں اس جیسا نہیں ہے. مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. اللہ نے صفات میں کچھ ہستیوں کو اپنی صفت کا مظہر تام بنایا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ مظہر تام بنایا ہے. ہم سے بھی یہ کہا گیا ہے، علی اور اولاد علی تو مظہر کامل ہے صفات خداوندی. ہم سے بھی کہا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی جو اللہ کی صفت ہے نا وہ جتنا ہو سکے اپنے اندر پیدا کرو. کیا مطلب؟ وہ ارحم الراحمین ہے یا نہیں؟ کہ تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. اچھا وہ عیوب چھپانے والا ہے یا عیب ظاہر کرنے والا ہے؟ تو پھر آپ کیوں عیب ظاہر کرتے ہیں دوسروں کی؟ کسی کی بات پتہ چلے تو پھر آگے 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ کیوں کرتے ہیں؟ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، کیوں ایسا؟ کہ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ ستار العیوب ہے نا، تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. جتنا فرمایا جس نے ایک عیب کسی کا چھپایا اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس کے 70 عیب چھپا کے رہے گا. 70 عیب چھپائے گا. سب جمعہ بھی ہے، لہٰذا ایک جملہ کہہ دوں میں، بس 10 منٹ تقریباً ہے، ابھی 8 منٹ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے، بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں کلیم اللہ بارش دعا کر رہا ہوں، بارش نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ محفل میں گناہگار بیٹھا ہوا ہے، اس کا گناہ بہت کبھی گناہ تھا، فعل حرام، کہ جب تک وہ موجود ہے موسیٰ اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو یہ گناہ کر رہا ہے نا ابھی محفل سے اٹھے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اگر وہ نہیں اٹھا تو میں اللہ سے پوچھ کے اٹھاؤں گا اسے. اس نے سر جھکا کے کہا شب جمعہ عزیزوں یاد کر لینا. اس نے سر جھکا کے کہا پروردگار اگر تو نے ابھی اس بھری محفل سے مجھے اٹھایا نا تو میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا یار سب کے سامنے. تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. دفعتاً بارش نازل ہونا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں، یہ بارش کہاں سے برس رہی ہے؟ کہا موسیٰ وہ جو گناہگار تھا نا اب وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن گیا اور میں نے اسی کے صدقے میں بارش نازل کی ہے. اچھا اب سن لیجئے گا، وقت بہت کم ہے، سن لیجئے گا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اچھا مجھے بتا تو صحیح کہ وہ ہے کون؟ وہ کون ہے؟ کہ موسیٰ کمال کرتے ہو، جب تک وہ گناہگار تھا میں نے تب نہیں بتایا اس کا نام تجھے. اب تو وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن گیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں گا؟ وہ ستار العیوب ہے. آپ اللہ کی مثل بنے اپنی حد میں، میں آپ اپنی حد میں. اللہ کی مثل کامل کون ہے؟ جو سن لو جملہ میں جا رہا ہوں مصائب پر. مثل نور کا مشکات، اللہ نے کہا میرے نور کی مثل ہے ایسے کہ جیسے ایک مشکات ایک تاک ہو. تاک کسے کہتے جانتے ہو؟ دیوار ہوتی ہے نا، اس میں چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، خود چراغ نہیں، چراغ رکھنے کی جگہ. کہ اللہ کے نور کی مثل ایک تاک کی سی ہے. جانتے ہو تاک کون سا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ المشکات ہی فاطمہ، نور الہی رکھنے کی جگہ کا نام ہے فاطمہ زہرا، جہاں اللہ کا نور رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جہاں 11 امامتوں کا نور رکھا ہوا ہے اس تاک کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ. کیا کہنا، جو اپنے باپ کی ماں ہے، جو اپنے علی جیسے شوہر کے لیے باعث فخر ہے کہ جب علی جائیں رجس پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کہے انا زوج البتول، مجھے پہچان لو میں بتول کا شوہر ہوں. جو علی جیسے شوہر کے لیے باعث فخر ہو، سبحان اللہ، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا ہے. یہ علی و زہرا کے سمندر ہے جنہیں اللہ نے ملا دیا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے اللہ نے لولو اور مرجان خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. آئے آئے آئے، بات پہنچ گئے، میں آخر میں آ گیا بالکل.
लुलू से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये अल्लाह के अनवार जहां पर है ना, जिस ज़र्फ में, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई? सुभान अल्लाह। आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौज मीर अनीस, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का जेवर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बचा है। बस अजीजों, सदाएं बुलंद हो गई आपकी। आज मदीना में शाम गरीबा है अजीजों। आज हुसैन की मां रुखसत हो रही है। हुसैन में और फातिमा ज़हरा के मसाइल में अजीब शबाहत है। मदीना में फातिमा ज़हरा का दर जला है, करबला में हुसैन के खेमे जले। एक जुमला कहूं, मदीना में फातिमा का मोहसिन मारा गया है, करबला में हुसैन का अली असगर मारा गया। मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांधी गई है, अली को मदीना की गलियों में घसीट रहे थे जैसे किसी ज़बीहे को घसीट के लेके जाते। करबला में सज्जाद की गर्दन में तौक बांधा गया है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। बस अजीजों, अय्याम अज़ा में जुमला कहते हो कि हुसैन के मसाइब में फातिमा ज़हरा पुरसा लेने के लिए आई हैं। आज मैं जुमला बदल रहा हूं, आज फातिमा के मसाइब है, हुसैन करबला से पुरसा लेने आए हैं, आज अली नजफ से पुरसा लेने आए हैं। कौन कौन मेरी ज़ौजा के नाम पर आंसू बहाने वाला है? किसी ने मेरे मौला से पूछा था, मौला मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है? मौला ने चीख मारी, बुलंद आवाज से रोने लगे, कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो है उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए। देखो, सैयदा के नाम पर रोने में बुखल न करना, जितना जो बाबा से बुलंद रो सकता। फातिमा के दर पर आए, सैयदा दर और दीवार के दरमियान थी, दरवाजे में एक मीख लगी हुई थी, सैयदा के सीने अतर में मीख बेबस हो गई। सैयदा ने सदा दी, बाबा आकदा युफअल बिहबीबतिक, बाबा आपकी हबीबा के साथ ये किया गया। देखो, जितना मौला ने मुझे इजाजत दी है मैं सैयदा के उतने मसाइब यहां से पढ़ सकता हूं, बाकी आपने खुद कहना है, अपने बच्चों को खुद बताना है। एक बड़ा शकी था, उसने कहा कि बिनते रसूल पर दरवाजा गिरा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए मैंने सोचा मैं पीछे चला जाऊं, लेकिन अली ने जो मेरे बुजुर्गों को मारा था ना बदर, ये अली से बदला नहीं ले सकते थे ना, इन्होंने अली की बीवी से बदला। कहते हैं मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा, कहा है शादात किरात, आपकी मां फातिमा ज़हरा का जिक्र हो रहा है। सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई, आखिरी जुमला कहूं, अली गुस्ल मैयत दे रहे थे, अली गुस्ल देते हुए अस्मा बिनते उमैस से कहते, अस्मा आहिस्ते रोना, मदीने वालों को खबर ना होने पाए, सैयदा ने वसीयत की थी मेरे जनाजे में आने ना। वो अली जो सबको खामोश करवा रहे थे, चीख मारकर अली बाबा से बुलंद रोए। अस्मा ने कहा मौला रो क्यों रहे हैं? कहा राय तो सवाद अला वजह फातिमा, मैंने फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा, मैंने फातिमा के चेहरे पर सियाह निशान देखा, वो एहमेरार आंखों को सुर्ख देखा। मौला बाहर आए, बीबी ज़ैनब 5 बरस की थी, कहा बाबा रो क्यों रहे हैं? कहा मां के पहलू में कोड़े का निशान। रोना बाबा से बोल, मेरा दिल कहता ज़ैनब ने गिरिया किया होगा, अली ने तसल्ली देकर कहा होगा इतना याद रख तेरी मां ने एक कोड़ा खाया था। तुझे करबला से कूफा, कूफा से शाम, जनाज़े ज़हरा आखिरी जुमला शब जुमा तैयार हुआ, हसन आगे बढ़े, ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे। एक रिवायत है अपने चेहरे को माँ के तलवों पर लगाते थे और
سکینہ حسین سے لپٹی تھی، شیبر نے جو ڈر گیا، اتنے تماچے مارے، بچی کا رخسار کا رنگ بدلے. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اس کا ترجمہ یہ: پروردگار تو درود نازل فرما فاطمہ زہرا پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر اور اس خاص راز پر جو تو نے سیدہ میں رکھا ہے، یعنی مولا امام زمانہ پر. ان کا دل زخمی ہے آج. اے پروردگار تو ان پر درود و سلام بھیج اور ہر مومن کی حاجت کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن مصر رضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك